خانہ کعبہ کی پانچویں خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی من دخلہ کان آمنا، فرمایا جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے عذابات سے بھی امن عطا فرما دیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو امن عطا فرما دیا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ کعبہ شریف میں حدود کعبہ میں حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امن عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کیسے امن عطا فرماتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حرم پاک میں آ جاتا ہے فرمایا اللہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے، اس کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں اور پھر اسے سب سے بڑا انعام اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کعبہ شریف کی شان اور عظمت ہے کہ جو بندہ کعبہ شریف کے قرب میں آ جاتا ہے، ایک تو ہے نا وہ خاص عمارت خانہ کعبہ کی نہیں بلکہ حرم کی حد میں بھی جو بندہ آ جاتا ہے اللہ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر خانہ کعبہ کی اسی خصوصیت کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت آپ کے گوشگزار کر رہا ہوں۔ قاضی عیاض مالکی شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعدون خولانی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ فلاں قبیلے نے ایک شخص کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو آگ میں ڈال دی، لیکن لوگ بتانے لگے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آگ جلتی رہی لیکن اس کے جسم کا ایک بھی بال نہیں جل سکتا، بال بھی نہیں جلے اور آگ کی وجہ سے اس کی رنگت بھی تبدیل نہیں، وہ ویسے ہی رہی۔ تو یہ سعدون کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس مرنے والے نے جس کو قتل کیا گیا ہے اس نے 3 حج کیے ہیں۔ بات بڑی مزے کی، اس نے کتنے حج کیے ہیں؟ 3 حج کیے ہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، یعنی یہ روایت پہنچی ہے کہ جو بندہ ایک حج کرے اس نے اپنا فرض ادا کر لیا اور جس نے دوسرا حج ادا کیا اس نے اللہ کی بارگاہ میں قرض پیش کر دیا اور جس نے 3 حج کیے اللہ پاک اس کے جسم اور جسم پر اگنے والے بالوں کو بھی دوزخ پر حرام فرما دیتا ہے۔ جب 3 حج کرنے والے کے جسم کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی تو پھر دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی؟ تو اس لیے یہ کعبہ شریف کی عظمت ہے کہ جو خوش نصیب کعبے میں آ جاتا ہے، جو خوش نصیب اس کی حد میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے امن عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرمین میں سے کسی ایک میں بھی یعنی حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں فرمایا جو ان میں سے کسی ایک میں بھی وفات پائے گا، مکہ میں کسی کو موت آ گئی یا مدینہ میں کسی کو موت آ گئی، فرمایا قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہو جائے گی اور وہ قیامت کے دن امن والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے اللہ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، حج کے ایام ہے، مولا آئندہ سال ہمیں بھی حاجیوں کی فہرست میں قبول فرما۔ میرے مشرق کریم اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ حج کرنے کا کس کس کو شوق ہے؟ سارے مل کے پڑھ لیں، جمعہ کا دن ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں،
जुमा में एक घड़ी ऐसी होती है कि उसमें जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। हो सकता है वो यही घड़ी हो, आप सब मिल के मांग लें। आज का शरफ हो फिर अता याद-ए मुस्तफा, मीठा मदीना फिर दिखा याद-ए मुस्तफा, मीठा मदीना फिर